ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریکی ذات باری تعالیٰ کے لیے، جو اکیلا ہی پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، ہر ایک کی روزی کا ذمہ دار ہے اور ہر ایک کی زندگی اور موت کا وہ مالک ہے۔ بے حد و حساب درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل ہادی الرسل رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نازل ہوں۔ بے حد و حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سب پہ بے شمار رحمتیں نازل فرمائے۔ آج ماہ محرم الحرام کا 8واں روز ہے، 8 تاریخ ہے۔ اسلامی سال کا جو ہی آغاز ہوتا ہے ہجری سال کا، تو مسلمانوں کے اندر بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ حسنین کریمین حسن و حسین نواسۂ رسول، ان کی سیرت، ان کے مناقب، ان کے فضائل ہم سنتے ہیں اور ان سے محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں پہ بے شمار رحمت نازل فرمائیں اور ان کے مناقب، ان کے فضائل، ان کی سیرت طیبہ جو ہے وہ پڑھ کر اللہ ہمیں اپنے ایمان کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ حسن و حسین کے مناقب، فضائل سماعت فرمائیں گے اور کچھ باتیں محرم الحرام کے حوالے سے بھی ذکر ہوں گی انشاءاللہ الرحمن۔ قرآن مجید میں سورہ طور میں 27 نمبر پارہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی۔ جو لوگ ایمان لائے ان کی اولاد نے بھی ان کی پیروی کی ایمان لانے میں، یعنی والدین بھی نیک تھے، اولاد بھی نیکی کے راستے پہ گامزن تھی، تو اللہ فرماتے ہیں الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو ان کے نیک اور صالح ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے۔ جو والدین نیک تھے، اولاد بھی نیک تھی، اللہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ ان کو جنت میں اکٹھا کر دوں گا اور ان کے ماں باپ کے عمل میں سے کوئی کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ تو غور کیجئے کہ مومن اولاد کو مومن ماں باپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اکٹھا کرنے کا اعلان فرما رہے ہیں۔ تو حضرت حسن و حسین جو ہے رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، ذریت میں سے ہیں۔ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ملا دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسی شان اور عظمت بیان فرمائی ہے کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما انہیں دوہرا اجر ہے۔ ایک تو صحابیت کا شرف انہیں حاصل ہے اور دوسرا اولاد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ رشتہ داری کی بنیاد پر
آل رسول ہونے کی وجہ سے ایک شرف ہے، دوسرا صحابیت کا شرف ہے، تیسرا پھر ان کی شہادت کا بھی ہے کہ اللہ نے انہیں شہادت کی موت عطا فرمائی۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں ہی جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ حسن بڑے ہیں، حسین چھوٹے ہیں، اور سیدہ فاطمہ خاتون جنت، جنت میں جو عورتوں کی سردار ہوں گی ان کے صاحبزادے ہیں۔ والدہ گرامی جو ہیں وہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں شامل ہیں، اور والدہ محترمہ جو ہیں وہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں، اور جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان دونوں صاحبزادوں کی نانی اماں ہیں، اور ان کے نانا سید ولد آدم سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہر لحاظ سے ہی اللہ تعالیٰ نے شان و عظمت ادا کی ہے، اور حسن و حسین جو ہیں ان کا مرتبہ مقام روز قیامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی ارشاد فرما دیا کہ سید شباب اہل الجنہ، جنت میں نوجوانوں کی سرداری حسن و حسین فرمائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ ان پہ بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر جب یہ آیہ مبارکہ سورہ آل عمران کی نازل ہوئی، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بھی اپنی اولاد کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنی اولاد کو بلاؤ، جب یہ آیہ مبارکہ، اس کو آیت مبالغہ بھی کہتے ہیں، جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی اللہ سب پہ راضی ہو، انہیں بلایا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، تم سب جو ہیں میرے اہل بیت ہو، تم سب میرے اہل بیت ہو۔ دوسری حدیث میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت گھر سے باہر نکلے تو آپ کے جسم مبارک پہ ایک سیاہ چادر تھی جو بالوں کی بنی ہوئی تھی، اور اسی دوران جو ہے جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو انہیں آپ نے اپنی چادر کی پیٹ میں لے لیا۔ پھر جناب حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بھی اپنی چادر کی پیٹ میں رکھا۔ پھر جناب سیدہ فاطمہ آئیں تو انہیں بھی اپنی چادر کی لپیٹ میں لے لیا۔ پھر جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو انہیں بھی اپنی چادر کی لپیٹ میں لے لیا، اور آپ نے فرمایا کہ تم میرے اہل بیت ہو۔ یہ حدیث پاک اور ایک آگے آیت بھی ہے سورہ احزاب کی، وہ بھی سماعت فرما لیں۔ اللہ فرما رہے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے گناہوں کو دور کر دے اور تمہیں پاک صاف کر دے۔ یہ دونوں قرآنی آیات اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ پیغام دے رہی ہیں کہ حسن و حسین، جناب علی، جناب فاطمہ، اللہ سب پہ راضی ہو، یہ اہل بیت ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف یہی اہل بیت ہیں، حالانکہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور بے شمار دلائل قرآنی آیات بھی اور احادیث رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی روشنی میں بھی۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ مذکورہ شخصیات جو ہیں ان کا ذکر کیا جائے اہل بیت میں، جناب علی، جناب حسن و حسین، جناب فاطمہ، اور باقیوں کو اہل بیت سے نکال دیا جائے۔ یہ کس کو اللہ نے یہ اپنا اتھارٹی دی ہے؟ یا ہم دین کے اندر دخل اندازی اور اپنی مرضی کے کرنے سے کیوں باز نہیں آتے؟ یہ مداخلت ہے،
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ بھی، بلکہ دعا کر کے انہیں اپنے اہل بیت میں شامل فرما رہے ہیں۔ اور ازواج مطہرات وہ عظیم شخص یا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں کہ جو قرآن جن کو اہل بیت میں شامل کر رہا ہے، احادیث رسول بھی اہل بیت میں شامل کر رہی ہے۔ تو بہرحال یہ الگ ایک عنوان ہے اہل بیت کے حوالے سے۔ تو سیدنا حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہیں جو فضائل اور مناقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے آپ نے ارشاد فرمائے ہیں، وہ کئی قسم کے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم اور آل عمران کو سارے جہانوں پر چن لیا ہے۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم، آل عمران کو پوری دنیا میں جہان والوں پر اللہ نے ان کو چن لیا ہے، ان کو منتخب کیا ہے، انہیں شان و عظمت عطا فرمائی ہے۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی اولادیں ہیں، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی اولادیں ہیں۔ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خصوصی طور پر ذکر کیا ہے آل ابراہیم کا، تو آل ابراہیم میں تمام بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں تمام کے تمام مسلمان ہونے والے افراد، اور اس خاندان کے ساتھ ساتھ آل علی بھی، یہ سب شامل ہیں اہل بیت میں۔ آل ابراہیم میں سیدنا حسن و حسین بھی شامل، اور آل عقیل بھی شامل، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر جو رشتہ دار ہیں، ان کے جو خاندان ہیں، فیملی ہیں، انہیں بھی اس آیت کی روشنی میں اہل بیت میں شامل کیا جا رہا ہے۔ تو اہل بیت جو ہیں، ان سے عقیدت رکھنا، محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے ہاں مشہور یہ کر دیا گیا ہے کہ جو شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ماتم نہیں کرتے، نوحہ اور زنجیر زنی نہیں کرتے، ان کا حضرت حسین سے تعلق ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ ہمارے ہاں یہ تقسیم ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جو حضرت حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر نوحہ نہ کرے، ماتم نہ کرے، غیر اللہ کی رسومات، خرافات کو نہ اپنائے، شرکیہ امور کو نہ اپنائے، اس کا کوئی تعلق نہیں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ موحد تھے، مشرک نہ تھے، وہ ماتم کرنے والے نہ تھے، نہ ان کی تعلیمات ہیں۔ اللہ پر ہم ان سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اور ان سے محبت عقیدت کے فوائد و ثمرات بھی بیان کرتے ہیں کہ لوگوں ان سے محبت رکھو، عقیدت رکھو، ان کی سیرت کو اپناؤ، اور خرافات اور غلط مروجہ چیزیں ان کی طرف نسبت کر کے انہیں رسوا نہ کرو۔ ہم تو ماتم کر کے، زنجیر زنی کر کے، ان کے نام کے لے کر جو ہے اس قدر ہم نے نئی چیزیں پیدا کر لی ہیں دین کے اندر، جن کا حسن و حسین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ ہم انہیں رسوا کرتے ہیں۔ آج کے دور میں اس قدر رسومات، خرافات، بدعات پھیلتی جا رہی ہیں، رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ ہمارے نزدیک ان کا نام لے کر مزاروں، گھوڑوں کی پوجا کرنا، ان کے نام کی نظر و نیاز دینا، یا علی یا حسین کے نعرے لگانا، یہ سب شرکیہ امور ہیں۔ نہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نہ جناب حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اللہ سب پہ راضی ہو، ہم ان کی عقیدت اور سیرت کو بیان کر کے ان کے فوائد و ثمرات کو بیان کرتے ہیں، لیکن ان کے ناموں پر نظر و نیاز، شرکیہ امور،
ایسی چیزوں کو نہ ہم بیان کرتے ہیں، نہ ان کا حصہ بنتے ہیں، بلکہ ہم روکتے ہیں، اور رکنا چاہیے ہمیں۔ اللہ اکبر۔ ہم ان کی سیرت کو پڑھ کر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہمیں صبر کی تلقین کی، صبر کا مظاہرہ کیا، تحمل اور بردباری کا درس دیا، نہ کہ پیٹنے کا، نہ کہ چیخ و بکا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیات ہیں کہ جن کے اسماء گرامی نام جو ہیں وہ بھی نانا جی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب فرمایا۔ آپ وہ شخصیات ہیں کہ آپ کے دونوں فرزندوں کے، دونوں نواسوں کے عقیقے بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے، چاہے کہ وہ حدیث جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ضعیف ہے، کہ آپ کے کانوں میں، دونوں صاحبزادوں کے کانوں میں اذانیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھے۔ آپ نے اپنے نواسوں کو وہی محبت اور عقیدت دی جو انسان اپنی حقیقی اولاد کو دیتا ہے۔ جو آپ نے اپنی اولاد کو محبت دی، وہی اپنے نواسوں کو محبت دی۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیں یہ درس دیا کہ تمہاری بیٹی کی اولاد ہو یا بیٹوں کی اولاد ہو، وہ تمہاری ہی اولاد ہوتی ہے، ان سے عقیدت رکھنا، ان سے محبت کرنا، یہ ہمیں شریعت حکم دیتی ہے۔ تو حسنین کریمین سے محبت کے کئی فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے، جو حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے گا وہ گویا کہ اللہ کے رسول سے محبت کرے گا۔ ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، رسول اللہ سے پیار کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ھذان ابنایا وابنا ابنتی، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ ان دونوں سے میں محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ حسن و حسین سے میں محبت کرتا ہوں، ان دونوں سے تو بھی محبت فرما، اور اللہ ان دونوں سے جو محبت کرے ان سے بھی محبت فرما۔ یعنی حسن و حسین سے محبت کرنا رسول اللہ سے محبت ہے، اور اللہ کے رسول دعا دے رہے ہیں کہ اللہ جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما۔ اگر آپ اللہ کی محبت لینا چاہتے ہیں تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے حسن و حسین، ان سے محبت کریں۔ آپ ان سے محبت کریں گے، اللہ آپ سے محبت کرے گا، گویا کہ آپ اللہ کے رسول سے محبت کریں گے۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ باہر گئے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی آپ کے نواسوں کو دیکھا تو میری آنکھیں جو ہیں وہ آنسوں سے تر ہو گئیں۔ میرے سامنے وہ نقشہ آ جایا کرتا تھا جب اللہ کے نبی اپنے نواسوں کو اٹھاتے ان کے ہونٹ چوما کرتے تھے، ان کے رخساروں کو چوما کرتے تھے، بلکہ بعض دفعہ پیاس کی وجہ سے اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دیتے، اور نواسی آپ کی زبان مبارکہ کو چوس کر اپنی پیاس کو بجھایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے واپس پڑھ رہے، میں ساتھ تھا، تو آپ نے آتے ہی گھر پوچھا ننا کہاں ہے، ننا کدھر ہے؟ تو جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے آئے، تو آپ فرماتے ہیں اللہم انی احبہ فاحببہ واحب من یحبہ، اے اللہ بلا شبہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، بس تو بھی اس سے پیار کر، جو اس سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما۔ احادیث کی تقسیم اس طرح ہے کہ بعض احادیث میں جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکیلے کا ذکر ہے، بعض میں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکیلے کا ذکر، یا جیسے جیسے ملاقاتیں ملتے اسی طرح آپ ان کے بارے میں مناقب فضائل بیان فرماتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر کی وہ احادیث ہیں، تعلیمات نبوی ہیں کہ جن کے اندر دونوں نواسوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پروٹوکول دیتے ہوئے آپ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا میرا شہزادہ حسین کہاں ہے؟ جب نظر آئے دیکھتے ہی فرمانے لگے فتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آگے بڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آگے
آگے بڑھ کر کیا کرتے ہیں، امام القوم وبسط یدیہ فجعل الغلام یفر ہا ہنا وہا ہنا ویضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نواسہ آگے آگے ہے، اللہ کے رسول پیچھے پیچھے ہیں، کبھی ننھا ادھر دائیں کبھی بھائیں بھاگتا ہے، اللہ کے پیارے نبی ساتھ ہاتھ پھیلا کر محبت دے رہے ہیں، گویا کہ ان سے کہ اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کا دل بہلا رہے ہیں، خوش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ساتھ آپ نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ احب اللہ من احب حسین، حسین سبت من الاسباط، جو حسین سے محبت کرے اس نے گویا کہ اللہ اکبر حسین سے محبت کی، حسین جو ہے میرے نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے۔ تو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ سے یا حسن رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ایسے ہے جیسے رسول اللہ سے محبت کرنا ہے، رسول اللہ سے محبت کرنا ایسے ہے جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر آپ محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، یقیناً رکھنا چاہیے، یہ ایمان کا حصہ ہے، تو فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتا ہے، کیونکہ یہ آپ کا طریقہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاری لگتی ہو، محبوب لگتی ہو، ہم اس کے بارے میں نفرت دل میں رکھیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہمارا ایمان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا فرما رہے ہیں ان نبنی ہذین ریحانتا یا من الدنیا، بلا شبہ یہ دونوں بیٹے میرے دو پھول ہیں، حسن و حسین دونوں میرے پھول ہیں۔ جس طرح انسان پھول کو سونگھ کر جو ہے راحت محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں پھولوں کو دیکھ کر چوم کر جو ہے راحت اور خوشی محسوس فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ دوسرا فائدہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہیں اگر ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو حسن و حسین جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں شہزادوں کی صحت کا بڑا خیال ہوتا، میرے نواسوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی انہیں ایذا نہ پہنچے، انہیں حتیٰ کہ نظر بد نہ لگ جائے، اس قدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے کہ میرے نواسوں پر کوئی آفت نہ آ جائے، کوئی مصیبت نہ ان پہ ٹوٹ پڑے۔ اللہ، کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے محبت ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دم فرمایا کرتے تھے، انہیں دم کیا کرتے تھے، اور دم بھی وہی دعا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جو جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو پڑھ کر یہ دعا دم کرتے تھے، وہی دعا آپ پڑھ کر اپنے نواسوں کو دم فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھ کر اپنے نواسوں کو دم فرماتے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، میں تمہیں ہر قسم کے شیطان اور زہریلے جانور اور لگنے والی ہر آنکھ سے اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو دم کر کے انہیں اللہ کے سپرد کر رہے ہیں، اللہ کی پناہ میں دے رہے ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کلائیوں میں دھاگے باندھے، نہ چھلے پہنائے، نہ کڑے پہنائے۔ ہم نے اپنی اولادوں کے ہاتھوں میں چھلے، کڑے، دھاگے باندھ رکھے ہیں، اور ناد علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے نام پر ہم شرک کرتے ہیں۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کو یہ تربیت دی، نہ ساری زندگی خود کسی قبر پہ سجدہ ریز ہوئے، نہ کسی قبر کو پختہ بنانے کا حکم دیا۔ آج علی کے ماننے والوں کی سب کی قبر اللہ ماشاءاللہ پختہ بنتی، جو جب سے زیادہ جناب علی کو مشکل کشا مانتے۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ کی نظر و نیاز دینے والوں کا عقیدہ دیکھ لیں، شرک کے اوپر مبنی، جہالت پر مبنی ہے، کہ پیارے پیغمبر اپنے نواسوں کو دعائیہ کلمات پڑھ کر اللہ کے بنا میں دیتے ہیں، انہیں دم کرتے ہیں۔ لیکن آج مسلمانوں کی کیفیت اور حالت یہ ہے
کہ ہم اپنے بچوں کی کلائیوں میں بازوؤں میں دھاگے باندھ کر، کالے پیلے ریڈ دھاگے باندھ کر، چھلے پہنا کر، کڑے پہنا کر سمجھتی ہیں کہ ہم نے سیرت طیبہ کو اپنا لیا۔ اف ہے ایسے عقیدے پر، افسوس ہے۔ ایسے عقیدے پر تمہیں موت آ جاتی ہے تو شرک کے اوپر تمہارا خاتمہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی سپر پر طاقت والی ذات ہے، اسے چھوڑ کر تمہیں دھاگوں اور چھلوں کے سپرد کرتے ہو اپنی اولادوں کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کو، جناب حسن و حسین کو دعا پڑھ کر انہیں دم فرمایا کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی اپنی آل اولاد کو یہی کلمہ جو ہے، یہی دعا پڑھ کر جو ہے دم کرنا چاہیے۔ ہر آفت سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر بیماری سے، ہر ٹینشن سے، ہر روگ سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ اکبر۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہی آپ کا طریقہ ہے۔ حسنین کریمین، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے محبت کرنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم عقیدت ان سے رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، غلو نہیں کرتے، اپنی طرف سے جو ہے چیزیں ایڈ نہیں کرتے، سنت کے مطابق جیسے اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں اس کے مطابق اس منصب پہ رکھتے ہیں، مشکل کشا انہیں نہیں بناتے ہیں، تو آپ صحابہ کے نقش قدم پر ہیں، کیونکہ صحابہ کا بھی یہی عمل تھا۔ جو رسول اللہ کا عمل تھا حسن و حسین سے محبت کرنے کا، وہی اسی نقش قدم پہ صحابہ چلے۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، دیگر صحابہ کے بھی عقیدت اور محبت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے نواسوں کے سب وہی محبت تھی جو آپ نے راستہ چھوڑا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نماز عصر پڑھ کر باہر نکلے تو باہر کیا دیکھتے ہیں کہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے ہیں، تو فوراً دیکھ کر کہنے لگے بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ وَلَيْسَ بِشَبِيهٍ بِعَلِيٍّ۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ میں ساتھ ہے، کہنے لگے اے علی، یہ بیٹا حسن جو ہے یہ رسول اللہ کے مشابہ ہے، تیرے مشابہ نہیں ہے۔ محبت دیکھیں صحابہ کی، اللہ کے پیغمبر کے نواسوں سے محبت۔ خلیفہ ثانی عمر، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے تقسیم کرتے ہیں صحابہ کی اولادوں میں، تو سب کپڑے تقسیم ہو گئے، کوئی ایسا جوڑا، ایسی پوشاک نہ بچی جو ان شہزادوں کی شایان شان ہو۔ دوبارہ جو ہے نمائندہ یمن کا اسد بھیجا، وہاں سے بہترین عالی کوالٹی کے پوشاکیں، کپڑے منگوائے اور دونوں نواسوں کو، اللہ کے رسول کے دونوں نواسوں کو پہنائیں یہ پوشاکیں۔ کہنے لگی آن طابت نفسی، اب میرا دل خوش ہوا ہے تمہاری شایان شان تمہیں یہ لباس پہنا کر۔ اس قدر صحابہ کی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے ساتھ۔ یہ غلط چیز ہے کہ صحابہ جو ہیں اہل بیت سے نعوذ باللہ بغض رکھتے تھے، یہ منافرت ہے، یہ رافضیت ہے، ناسبیت ہے، امت کو تقسیم کرنے کی طرف لے جایا کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی صحابہ کی بارہ میں، حالانکہ صحابہ نفوس قدسیہ ہیں، وہ معیار ہیں ایمان کے لیے۔ وہ ابو بکر ہوں، جناب علی ہوں، جناب عثمان علی ہوں، سب صحابہ ایمان کا حصہ ہیں، اور سب صحابہ پہ اللہ کی بے شمار رحمت نازل ہوں۔ اللہ اکبر۔ چوتھا فائدہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا کیا ہوگا کہ اگر آپ کو موت اس حال میں آتی ہے کہ آپ حسن و حسین سے محبت کرتے تھے، ان سے عقیدت رکھتے تھے، ان کی سیرت کو اپناتے تھے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ روز قیامت ان کے ساتھ اکٹھا کر دے گا۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي، جس آدمی نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے رسول اللہ سے بغض رکھا، کیونکہ آپ اللہ کے رسول کی اولاد ہیں، آل ہیں۔ جس نے شہزادوں سے بغض رکھا اس نے رسول اللہ سے بغض رکھا، جس نے دونوں شہزادوں سے محبت کی اس نے رسول اللہ سے محبت کی۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، جس کسی کے ساتھ کسی کو دنیا میں محبت ہوگی وہ روز قیامت اسی کے ساتھ ہی ہوگا۔ جناب حسن و حسین سے اور تمام صحابہ سے ہماری عقیدت اور محبت ہے، جیسے اللہ نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات سے نوازا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی
کسی قوم سے محبت کرتا ہے، ان سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کی سیرت کو پڑھتا ہے، ان کے کارناموں کو پڑھتا ہے، ان کی ایمان کی جو ہے ایمان کی جو ان کی کیفیت ہے اس کو پڑھتا ہے تو بڑا خوشی محسوس کرتا ہے، عقیدت کرتا ہے، محبت کرتا ہے ان کے ساتھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المرء مع من احبہ، جس کے ساتھ تمہیں محبت ہوگی روز قیامت اسی کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے ہمیں محبت نہیں؟ اللہ کی قسم بے شمار محبت کی انتہائیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے ساتھ محبت نہ کرنا اپنے ایمان کا خاتمہ کرنا ہے کہ سنی مسلمان کو ان کے ساتھ عقیدت اور محبت نہیں ہے، لیکن محبت کا معیار وہی ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے بتلایا۔ ہم ان کو مشکل کشا، ان کو نظر و نیاز ان کے نام کی، چڑھاوے ان کے نام کی، ذوالجلال ان کے نام کے، تشبیہیں ان کی قبروں کی بنا کر انہیں رسوا نہیں کرتے، ہم ان کی سیرت کو بیان کرتے ہیں اور ان کے مناقب کو بیان کرتے ہیں، ان کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہیں اور اپنے اندر ایمان کی حلاوت کو بڑا کرتے ہیں۔ اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز قیامت جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دفعہ جناب جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى الحسین بن علی، جس کو یہ بات خوش کرے کہ وہ ایسے آدمی کی طرف دیکھے جو اہل جنت سے ہو، وہ جناب حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ عشرہ مبشرہ جیسے صحابہ کی فضیلت بیان فرمائی، یہاں پر مبشر بالجنہ جناب حسین کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ میرا نواسا حسین اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور دونوں نواسوں کے بارے میں فرمایا کہ دونوں جنت کے سردار، نوجوانوں کے جنت کے سردار ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، ان کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہوں گی، اور ان کے فاطمہ کے دونوں صاحبزادے جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اللہ ان پہ بے شمار رحمت نازل فرمائے، اللہ ان کی مناقب، ان کے فضائل بیان کرنے کے بعد اللہ ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ محرم الحرام آج اس کی 8 تاریخ ہے۔ اس میں ایک غلط فہمی ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ شاید یہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو فضیلت اہمیت حاصل ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی تقویم اور اس کی تقسیم جو ہے کسی انسان نے اس کا حساب و کتاب نہیں کیا ہے، یہ روز اول سے اللہ تعالیٰ نے ہی مہینوں کی تقسیم کی، اسلامی مہینوں کی قمری اعتبار سے۔ اس کی تقسیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمائی ہے، سورہ توبہ میں ہے۔ 12 مہینے سال کے، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تعین کیے ہیں۔ تو مسلمان جب تک غالب تھے تو مسلمانوں کا حساب جو ہے وہ قمری لحاظ سے ہوتا تھا۔ ہجری سن، اسلامی ہجری کا آغاز جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کے مشورے سے کیا، جو مسلمانوں میں رائج ہوا، اور کب تک یہ رائج رہا؟ جب تک مسلمان غالب تھے، لیکن جب پستی کی طرف مسلمان منتقل ہونا شروع ہوئے تو یہ پھر دوسرے نظام کی طرف چلے گئے۔ تو یہ قمری حساب جو ہے، یہ اس کی تقسیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، روزے ہوں، حج ہو، عیدین ہوں، قربانی ہوں، یہ تمام عبادات قمری اس بات سے کی جاتی ہیں۔ شمسی اعتبار سے بھی کچھ عبادات ہیں، جیسے نمازوں، فجر، اپنا ظہر، عصر، مغرب، ان کے سورج کے ساتھ تعلق ہے۔ تو یہ تقسیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ روز اول سے یہ مہینہ حرمت والا ہے، لیکن اس مہینے کی 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ 10 کا روزہ رکھنا عاشوراء کا روزہ کہلاتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے، 1 سال کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ پہنچے تو آپ نے یہود کو دیکھا اس کا روزہ رکھتے ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ کیوں رکھتے ہیں روزہ یہودی؟ تو انہوں نے کہا ہمیں اللہ تعالیٰ نے نجات دی فرعون سے 10 محرم کو، اس لیے شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں زیادہ قربت رکھتا ہوں جناب موسیٰ علیہ السلام سے، آئندہ سال میں زندہ رہا تو یہودیوں کی مخالفت میں ایک 9 کا روزے کا اضافہ بھی کروں گا۔
تو آئندہ سال آنے سے پہلے آپ کی وفات ہوگی، اب دنیا سے رحلت فرما گئے، تو آپ نے خواہش کا اظہار فرمایا، تو ہمیں حکم ہے 9 اور 10 کا روزہ رکھیں۔ اگر کسی کو مسئلے کا علم نہیں ہے، اکیلا عاشوراء کا ہی روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ اسے بھی اجر و ثواب عطا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، بنات، آپ کی طیبات، بیٹیاں اور نواسے، سب سے ہمیں محبت کرنا چاہیے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کی بیٹیوں سے محبت، آپ کے ازواج سے محبت، آپ کے نواسوں سے محبت، آپ کے صحابہ سے محبت، جن جن چیزوں سے رسول اللہ کو محبت ہے ان سے ہمیں بھی محبت اور عقیدت رکھنا چاہیے، لیکن ہمیں غلو نہیں کرنا چاہیے، افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اتنا اس قدر نہ بڑھا جائیں کہ انہیں مشکل کشا بنا بیٹھیں، حاجت روا بنا بیٹھیں، وہ صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں وہ انہیں دے بیٹھیں۔ یہ غلو کرنا ہے، افراط و تفریط ہے، یہ شرکیہ امور ہیں، ان سے بچنا چاہیے اور توبہ طیب ہونا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھیں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے مظلومانہ شہادت ہے۔ اس واقعہ کو اس رنگ میں بیان کرنا کہ یہ ثابت کرنا کہ نعوذ باللہ خدا نخواستہ سارے صحابہ ہی آپ کے دشمن بن گئے تھے، اللہ کے رسول کے نواسوں کے، یہ قطعاً غلط بات ہے، یہی تو غلو ہے، یہ تو افراط و تفریط ہے، غلط چیزیں ہم بیان کرتے ہیں۔ اس وقت کی حکومت کو ناجائز حکومت کرنا، حالانکہ اسلامی حکومت تھی۔ ان باتوں سے ہمیں سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ ہم جہاں تمام اہل بیت کی محبت کے قائل ہیں، وہاں پہ تمام صحابہ کی محبت کے بھی قائل ہیں۔ اور یہ جو شہادت کی موت ہے، شہادت کی موت جو ہے مومن کی آخری آرزو ہوتی ہے، یہ عظیم ترین سعادت کی موت بھی ہے۔ سانحہ موت موت ہوتی ہے، صدمہ، رنج، غم پہنچتا ہے، لیکن مومن کے لیے اعزاز ہوتا ہے، اس کے لیے بڑی فضیلت ہے تو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شہادت کی موت عطا فرمائی۔ تو شہادت پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور پیٹ کر، رخساروں کو پیٹ کر، چیخ و بکا کر کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو مان کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ 3 دن سے زیادہ سوگ کسی کی وفات پر بھی جائز نہیں، نہ شہادت پہ نہ وفات پر۔ یہ صرف ایک عورت کے لیے ہے 4 مہینے 10 دن جس کا شوہر فوت ہو جائے۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ سانحہ اور المیہ ہے کہ جو امت کے لیے ہمیشہ ندامت کا باعث رہے گا۔ یہ ہمیشہ ہمیں اس پہ ندامت ہوگی قیامت کی دیواروں تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھے زندہ کرے، پھر شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں۔ شہادت کی آرزو فرماتے تھے۔ تو شہادت کی موت پہ فائد ہونا یہ بہت بڑی شان و عظمت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ مظلوم شہید ہوئے، بچوں کے سامنے شہید ہوئے، خاندان شہید ہوا، اللہ تعالیٰ سب پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے نقشہ قدم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔